بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ وقال السلام عليك يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيتي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلدي قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعلي وأصحاب
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أميني وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا وكذلك شيعتنا وعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں عزادار آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں
فرش مجلس پر محمد والی محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. جس آقا کی حضور ہو جائے، حاصل جس آقا کی حضور ہو جائے، دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے. اے صلی علی مجلس پر نور حسین، اے صلی علی مجلس پر نور حسین. ناری بھی یہاں تو نوری ہو جائے، حاصل جس آقا کی. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد والی محمد بلندتر صلوات. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گئے کوئی مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے. کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر. کیا نام
اس نام کے صدقے ہو دبی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی بر محمد علی محمد صلوات. مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بیٹھ کے لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بیٹھ کے لے گئے آنسو خدا جانے کے گئے لے گئے مجلسوں سے ہنسی در کے گدا ہیں ہنسی در کے فقیر بھیک جس در سے فرشتے اکثر لے گئے مجلسوں سے دیر سے پہنچے درے شاہ نجف پر فقیر ایک عہدہ تھا غلام وہ بھی کمبر لے گئے مجلسوں سے. فاتحہ. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. سر جو شبیر کا زندان لائے خدا سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا بھائی کے سر کو کیا زینب مضطر نے سلام تھا گرفتار سلام سے جو زمانے قائمہ اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام تشت حلقے میں لیے کشتہ
غم رونے لگے سر شبیر کو دیکھا تو ورم رونے لگے سر شبیر کو دیکھا تو ورم رونے سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس برپا سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس برپا چوم کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا دکھ اٹھائے گئے بہت تو سے بچھڑ کر بھیا اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لی رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے آنسو سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں ہے بابا آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا میرے رخسار پہ جو نیلے آیا ہے بابا یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا آپ میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم ہوا آگ خیموں میں لگی جل گیا سامان سار چھن گئے میرے گوگل جل گیا میرا کرتا روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں نہ دیا غم کو کسی نے بھی سہارا بابا پوچھتا کوئی نہ تھا ہمارا بابا پوچھتا کوئی نہ تھا ہمارا بابا روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار میری گود میں آ جا میری پیاری دودار پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنگار جا ملی باپ سے وہ
پیارے بچے چل بسی شام کے زندہ میں دلارے بچے چل بسی شام کے زندہ میں دلارے بچے جو شبیر بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں. جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے. ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مرہم کرو بیویوں شور ماتم. شاید غموں کی گھڑی آج جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بر محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبي القاسم محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الصلوات. شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو اپنی ذات میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، خالق بھی ہے،
مالک بھی ہے، جبار بھی ہے، قادر بھی ہے، جو اپنی ذات میں اعلیٰ بھی ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ سب کی سماعتوں میں سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کلام پاک کا وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم انسان اور انسانیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ عصر۔ اب نام علی وہ نام ہے جس کا سب احترام کرتے ہیں، جس کی سب عزت کرتے ہیں، جس کو سب محترم قرار دیتے ہیں۔ اب اگر ہم مولا علی کی زندگی کو قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کے دیکھیں، کیونکہ اس لیے میں نے جو سورہ پڑھا سورہ عصر، اس کے ایک ہی لفظ پر پورا بیان گھوم رہا ہے، اور وہ لفظ ہے انسان۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم قسم کھا کر کہہ رہا ہے، عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اب گھاٹا کیا ہوتا ہے، گھاٹا کسے کہتے ہیں، اور گھاٹا کب ہوتا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم نے کوئی کاروبار کرنا شروع کیا، جب کاروبار بڑھا تو ہمیں فائدہ ہوا، جب کاروبار گھٹا تو ہمیں نقصان ہوا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی نظر میں تاج ہو یا تخت ہو، دولت ہو یا ثروت ہو، دنیا کی لذتیں ہوں، دنیا کی لذیذ غذائیں ہوں، دنیا کے عالی شان مکان ہی کیوں نہ ہو، تمام کی تمام چیزیں گھاٹے کا سودا ہیں۔ کیوں گھاٹے کا سودا ہے؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کے ہاں انسانوں کی قیمت زیادہ ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اب جب انسان وجود میں آیا تو اس دنیا کی ہر چیز انسان سے بہت پرانی تھی۔ اب آپ ہمالیین ماؤنٹینز کو لے لیجئے، ہمالیہ اپنی ایج میں انسان سے بہت پرانا ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج انسانی وجود سے پہلے کے بنائے گئے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے اوپر اشرفیت کا ذات سجایا ہوا ہے۔ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے سردار ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ پہاڑ اربوں برس دیے، سمندر خربوں برس دیے، یہ چاند، ستارے، سورج ان سے کئی ملین زیادہ دیے، اور انسان 100 برس بھی نہ چلے۔ تو اگر ہم مولا علی کو اس معیار پر رکھیں تو مولا علی نے اپنی پوری زندگی میں نہ تو تاج کو دیکھا، نہ تخت کو دیکھا، نہ دولت کو دیکھا، نہ ثروت کو دیکھا، نہ دنیا کی لذتوں کو دیکھا، نہ دنیا کی لذیذ غذاؤں کو دیکھا، نہ عالی شان مکانوں کو دیکھا۔ ہر ایک چیز سے دل کو مول لیا اور فرمایا، اب اس دل میں خدا رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ آیت کریمہ آگے بڑھی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ قرآن کی نظر میں فائدے میں کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے ہیں۔ اب ہم مولا علی کے ایمان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں جب سارا خاندان جمع تھا تو رسول خدا نے نصرت طلب کی کہ میری کون نصرت کرے گا، میری کون اطاعت کرے گا۔ مجمع عام میں سے مولا علی کھڑے ہوئے، ہاتھ کو بلند کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ عزیزان گرامی، جس نے سب سے پہلے رسول خدا کو یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا وہ ہمارے مولا علی تھے۔ اب ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے مولا نے سب سے پہلے رسول خدا کو یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا، لیکن اس مجمع عام میں کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے دل بڑے جل رہے تھے، تو اس دن سے وراثت شروع ہو گئی۔ علی والے یا رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور جلنے والے یا رسول اللہ کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو
قرآن کی نظر میں علی واحد شخصیت ہیں جو فائدے میں ہیں، باقی سب گھاٹے میں ہیں. تو اگر آپ کو فائدے کی تلاش ہے تو علی کے در پہ آئیے گا، کسی اور کے در پہ نہ جائیے گا. اب آیت کریمہ آگے بڑھی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا صرف ایمان نہیں لائے اور نیک اعمال انجام دے. اب مولا علی کے نیک اعمال ڈھونڈیے. جب رسول خدا کو دشمن قتل کرنے کے لیے آئے تو تلوار نکال کر رسول کا دفاع کرنا عمل نیک ہے کہ نہیں؟ جب رسول کی جان خطرے میں ہو تو پروانہ بن کر اس شمع کی حفاظت کرنا عمل نیک ہے کہ نہیں؟ جب رسول خدا بلائیں تو رسول کے حکم کی پیروی کر کے در خیبر کو اکھاڑ دینا عمل نیک ہے کہ نہیں؟ اسلام کی تبلیغ عمل خیر ہے کہ نہیں؟ روزے عمل خیر ہے کہ نہیں؟ نمازیں عمل نیک ہے کہ نہیں؟ ابھی عمل کرتے جاتے تھے، قرآن تصویر بناتا جاتا تھا. اب ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اب ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ نذر کے بھی روزے رکھتے ہیں، تو جنت کا سودا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں. اب اللہم صلی علی، اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. مولا علی نے ہر ایک کے لیے حق کی وصیت کی. عزیزان گرامی، مولا علی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو مولا نے اپنے قاتل کے لیے وصیت کی. کوئی اپنے قاتل کے لیے وصیت نہیں کرتا. مولا نے فرمایا میرے قاتل کو صرف ایک ضرب مارنا، اس نے بھی مجھے ایک ضرب ماری تھی. مولا نے درختوں کے لیے وصیت کی کہ انہیں نہ کاٹنا، یہ تمہیں سایہ دیتے ہیں. مولا نے جانوروں کے لیے وصیت کی کہ ان کے دانے، پانی کا، اناج کا خیال رکھنا، انہیں بھوکا نہ رکھنا. مولا نے ہر ایک کے لیے حق کی وصیت کی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جب مولا علی سے ان کا حق چھینا گیا تو مولا کے چاہنے والوں کی تلواریں نیاموں سے نکل رہی تھی. مولا نے فرمایا خبردار کوئی بھی تلوار کے قبضے پر نہ ٹوٹ پڑے. مولا نے صبر سے کام لیا، تحمل مزاجی سے کام لیا. یہ تھا قرآنی معیار. عزیزان گرامی، پھر کبھی موقع ملا تو انسانی معیار سے بھی مولا علی کی فضیلت کو بیان کروں گا، لیکن جتنا وقت دیا گیا تھا اسی کے گرد مجھے بیان کرنا تھا. تو یہ ہے علی کا صبر، جو صبر سے کام لے رہے ہیں. اور یہی صبر بی بی سکینہ میں بھی تھا. اپنے بابا سے اتنی محبت کرتی تھی کہ عزیزان گرامی جب بھی دسترخوان لگتا تھا تو بی بی ایک لقمہ خود کھاتی تھی اور ایک اپنے بابا کو کھلاتی تھی. عزیزان گرامی، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. یہ وہ بی بی ہیں جو مولا حسین کے سینے پہ سوتی تھی. جب دربار یزید میں بی بی کی محبت کا امتحان لیا گیا تو یزید نے کہا اے سکینہ، میں نے سنا ہے تو اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہو، اپنے باپ کو اپنے پاس بلاؤ. بی بی نے اپنے کرتے کا جلا ہوا دامن اٹھایا، رو کر کہا بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے. مولا کے سر نے پرواز کیا. بی بی نے اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پہ رکھا، رو کر کہا بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے یہ گلے کی رگیں نہیں کٹی تھی، ان گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اجرکم اللہ. ایک عزیزان گرامی، زندان شام میں بی بی سکینہ کو خواب میں بابا نظر آئے. بی بی اٹھی کا پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، ساتھ میں دادا علی بھی تھے، دادی فاطمہ زہرا بھی تھی، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے. یزید کی نیند میں خلل ہوئی کہ یہ کون بچی رو رہی ہے؟ مولا سجاد آئے، فرمایا میری بہن رو رہی ہے، میری بہن کو میرے بابا کا سر دے دو، میری بہن خاموش ہو جائے گی. ایک تشت میں مولا کا سر رکھا گیا، اس تشت پہ کپڑا ڈال دیا گیا.
آیا, بی بی نے تش کو آتا دیکھا, رو کر کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے. ہائے میرے بابا, کربلا کی زمین پر بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے. ارے میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے. ایک مرتبہ تش سے کپڑا ہٹا, بی بی نے کہا بابا میرے پاس آ جائیے. مولا کا سر بی بی کے پاس آیا, رو کر کہا بابا آپ کے بعد بڑے تماچے مارے گئے, ہمیں تازیانے مارے گئے, ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی. بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, میرے کان کٹ گئے. اجرکم اللہ. بی بی اپنے بابا سے باتیں کر رہی تھی, بی بی کی آواز آنا بند ہو گئی. بی بی زینب نے کہا سید سجاد کیا بات ہے, سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آ رہی. مولا آگے بڑھے, بہن کے ہاتھ کو اٹھایا, رو کر کہا بی بی زینب, پھپھی زینب اماں رباب کو سنبھالے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ کو بابا لے گئے. مولا نے زندان میں قبر بنائی, رو کر کہا بابا او میرے 72 کے عزادار بابا, اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے, لاؤ سجاد میری سکینہ مجھے واپس دے دو. کہا بابا لاشا آرام سے لیجئے گا, یہ وہ سکینہ نہیں جو آپ کے سینے پہ سوتی تھی. اس سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, اس نے بڑے تماچے کھائے. آخری جملہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب فرماتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے مولا سجاد کو لانا آسان تھا, لیکن قبر سکینہ سے بی بی ام رباب کو ہٹانا بڑا مشکل تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. الصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ واللعنة علی اعدائہ اعداء اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو جاری و ساری رکھ سکیں. خدا کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ خدا ہمارا اس فرش عزا پر آنا اور بانی کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. پروردگار کے فضل و کرم سے یہ مجالس کا سلسلہ آج اختتام پذیر ہوگا اور ہمارے چھوٹے بھائی, میرے چھوٹے دوست جو میرے سامنے موجود ہیں, یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھ کے ان 5 دنوں میں جو یہ سلسلہ رہا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کے فرش عزا سے اٹھ رہے ہوں گے. دیکھیں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں دین فرش عزا سے ملتا ہے. دیکھیں یہ جو دین ہے یہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی برکت تھی, ان کی یہ جو قربانی تھی, جو ان کی جو یہ شہادت تھی, اس کی وجہ سے یہ دین آج محفوظ ہے. اور یہی آپ کی جو عزاداری برپا کرنا ہے, یہ جو آپ فرش عزا پر آتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہیں, مرثیہ پڑھتے ہیں, تو یہ جو آپ کا فرش عزا پر آنا ہے یہ اسی قیام امام حسین کا تسلسل ہے.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت دی، شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اور اسی شہادت کا تسلسل یہی عزاداری ہے کہ جو آپ انجام دیتے ہیں. یعنی آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ آیت اللہ خمینی کیا فرماتے ہیں کہ یہی محرم اور سفر ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام ابھی تک باقی ہے، اسلام ابھی تک زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نسلوں کو جو دین ملتا ہے اس فرش عزا سے ملتا ہے. اب یقیناً آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان ایام عزا میں سیکھتے رہیں گے. تو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس کا عنوان تھا ہدف خلقت. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ خدا نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا. اب آپ لوگ مجھے بتائیں، اب کیونکہ آخری مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یقیناً کچھ نہ کچھ آپ لوگ لے کر اٹھیں، کچھ حاصل کر کے یہاں سے اٹھیں فرش عزا سے. تو 5 مجلسوں کا اگر ہم نچوڑ اور خلاصہ اور نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں، اس کے لیے یہ مقدماتی گفتگو ہماری لازمی ہے. دیکھیں آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا خدا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ بالکل کوئی ایسا کام خدا نہیں کرے گا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب خدا نے ہم سب کو خلق کیا، خدا نے ہم سب کو خلق کیا، یعنی یہ جو ہمیں اس دنیا میں بھیجنا ہے، یہ جو خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام ہے جو خدا ہم سے کروانا چاہتا ہے، ورنہ ہماری خلقت بے فائدہ ہو جائے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی کام کرتا ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب دیکھیں ایک مثال آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کی تھی، لیکن جو رحمت برس رہی تھی، بارش کی زد میں آ گئی تھی وہ مثال. توجہ ظاہر ہے میری بھی بارش کی طرف زیادہ تھی، کیونکہ بہت عرصے بعد کراچی میں اس طریقے سے ایک دم بارش شروع ہوئی تھی. تو میں چاہوں گا اس مثال کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، چڑیاں اڑتی ہیں، چڑیاں، پرندہ، کبوتر، جو بھی آپ مثال لے لیں. اب دیکھیں یہی چڑیا جو ہوتی ہے، یہی جو پرندہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تنکا جمع کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے. ایسا ہی یہ گھونسلہ بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے. پھر جب تنکوں سے اپنا گھر بنا لیتا ہے اس کے بعد اس گھر کو آباد کرتا ہے. پھر گھر میں جو چھوٹے چھوٹے چڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کیا؟ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اڑتا ہے، جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کر کے ان کے لیے لے کر آتا ہے. پھر اگلا دن شروع ہوتا ہے، دوبارہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے. بھائی چڑیا کی زندگی ایسے ہی ہے، ہم اگر دیکھیں تو اسی طریقے سے چڑیا زندگی گزار رہی ہے. اب دیکھیں ادھر ہم بات کرتے ہیں انسان کی، اب ہم یہاں پر انسان کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں انسان کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر انسان یہی کرے، چڑیا اپنی حیثیت کے مطابق تنکا جمع کرتی تھی، انسان اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ جمع کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے اور گھر بناتا ہے. گھر بنانے کے بعد گھر بساتا ہے. جب گھر بسا لیتا ہے تو گھر میں جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. ایسا ہی ہے انسان ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. اور پھر اگلا دن آتا ہے، دوبارہ یہ کام اس کا، یہ جو تسلسل ہے یہ جاری رہتا ہے. اب دیکھیں اب آپ لوگ مجھے بتائیں، یہاں پر وہ پرندہ، یہاں پر وہ چڑیا، وہ بھی یہی کام کر رہی ہے اور ادھر انسان بھی یہی کام کر رہا ہے. انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس کام کو انجام دے رہا ہے اور یہ جو چڑیا تھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کام کو انجام دے رہی ہے. لیکن خدا نے اگر ہم سے وہی کام کروانا تھا کہ جو چڑیا کر رہی ہے تو ہمیں انسان کیوں بنایا؟ ہمیں کسی جانور کی شکل میں اس دنیا میں بھیج دیتا، ہمیں چڑیا بنا کے اس دنیا میں بھیج دیتا، ہمیں پرندہ بنا کے اس دنیا میں بھیج دیتا. بھائی ہمیں انسان بنا کے بھیجا، خدا نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا؟ انسان. اور ابھی آپ کے بڑے دوست نے، ہمارے بڑے بھائی نے بتایا کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. انہوں نے اپنی خطابت میں ذکر کیا اس کا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. بھائی اشرف المخلوقات پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ بھائی اشرف المخلوقات یعنی کیا؟ انسان یعنی اشرف المخلوقات. اگر میں اشرف المخلوقات کا ترجمہ کرنا چاہوں کیا کروں گا؟ بتائیں. اشرف المخلوقات یعنی، یہ دیکھیں بار بار ہم نے سنا ہے اس بات کو، اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات، لیکن اب آپ کے لیے شاید اس کا ترجمہ جب میں بیان کروں تو بات آسان ہو جائے. دیکھیں اشرف المخلوقات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو خدا کی خلقت میں سب سے زیادہ افضل ہو، خدا کی خلقت میں سب سے زیادہ برتر ہو.
جو خدا کی بہترین مخلوق ہو اسے کہتے ہیں اشرف المخلوقات. اور خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات. یعنی خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم میری بہترین مخلوق ہو, تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. دیکھیں, خدا نے فرشتوں کو نہیں کہا اشرف المخلوقات, خدا نے فرشتوں کو نہیں کہا, جنات کو نہیں کہا, کسی مخلوق کو نہیں کہا. خدا نے کس کو اشرف المخلوقات کہا؟ انسان کو. خدا نے انسان کو کیا کہا؟ کہ تم میری بہترین مخلوق ہو. میری بہتر کس وجہ سے؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے کہ بھائی کس وجہ سے میں خدا کی بہترین مخلوق کہلاتا ہوں؟ جی بسم اللہ. احسنت احسنت. انہوں نے کہا کہ عبادت کی وجہ سے. دیکھیں, عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں, عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں. حتیٰ خدا یہ کہتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ خدا کی حمد و تسبیح ادا کر رہا ہے. تو عبادت تو سب کرتے ہیں, صرف انسان عبادت نہیں کرتا. آپ کا جواب درست ہے, لیکن اس طریقے سے ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ سب مخلوقات جو عبادت انجام دے رہی ہیں وہ اس عبادت کو انجام دینے پر مجبور ہیں, یعنی ان کو اسی طریقے سے خلق کیا ہے. لیکن انسان جب عبادت انجام دیتا ہے وہ اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہوتا ہے. اب اختیار کیا ہے؟ اختیار کیا ہے؟ یعنی میں اپنی مرضی سے کسی کام کو انجام دیتا ہوں. اختیار اسے کہتے ہیں. یعنی میں مختار ہوں. مختار سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں اپنی مرضی سے کسی کام کو انجام دیتا ہوں. یہ جو تمام انسان ہیں سب مختار ہیں, سب کے پاس خدا نے اختیار دیا ہے. دیکھیں, ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے. دیکھیں, فرشتے کے پاس تسبیح کرنے کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں ہے. فرشتہ تسبیح ہی کرتا رہے گا, لیکن خدا نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور کہا میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں جو پرندے کے پاس نہیں ہے, جو کسی جانور کے پاس نہیں ہے. وہ چیز ہے عقل. تم عقل کے ساتھ سوچتے ہوئے اپنے اختیار سے کسی کام کو انجام دیتے ہو. دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں, اپنی عقل سے سوچتے ہیں, پھر کوئی کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں جو اشرف المخلوقات خدا کہہ رہا ہے دو وجوہات کی بنا پر کہہ رہا ہے. دو وجہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سب سے اچھی مخلوق ہیں. وہ دو وجہ کیا ہیں؟ ایک عقل اور دوسرا اختیار. ایک عقل اور دوسرا اختیار. دیکھیں, یہ ہمارے پاس ہے. اب خدا نے ہمیں یہ اختیار دے دیا, اس کا مطلب یہ ہے, اب آپ لوگ مجھے بتائیں. دیکھیں, خدا نے ہمیں آزاد خلق کر دیا, ایسا ہی ہے. خدا نے ہمیں آزاد خلق کر دیا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں جو آئے میں کرتا رہوں؟ یہ بتائیں, کیا ایسا ہی ہے؟ خدا نے اب جو مجھے آزاد خلق کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں جو آئے میں کرتا رہوں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے دل میں جو آئے, میری مرضی, جو دل میرا چاہے میں وہ کرتا رہوں. نہیں, خدا کہتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ سب چیزیں میں نے دی ہیں, یعنی تمہیں عقل دی ہے, تمہیں اختیار دیا ہے, لیکن کیوں دیا ہے؟ وہی آیت جو سرنامہ کلام قرار دی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو, میری عبادت کرو. اور عبادت اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. دیکھیں, عبادت اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ. ہم لوگوں نے بتایا تھا نا کہ ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں مجھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں؟ زور سے کہیے گا. قربتاً اللہ. احسنت. ہم لوگ جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ, یعنی ہم خدا کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں. اور خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ میری عبادت کرو. کیوں؟ تاکہ تم مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ, تم مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ. اب دیکھیں, خدا ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے, میرا پروردگار, میرا رب جب ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے تو یقیناً ہمیں راستہ بھی بتائے گا کہ کس راستے پر چلتے ہوئے میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں. کسی کو یاد ہے وہ راستہ کون سا ہے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ سب کس چیز میں آتی ہیں؟ صحیح ہے, نماز ہے, عبادت ہے. یہ پورا ایک اس کو بڑا کر دیں آپ. نماز بہت چھوٹی چیز ہے اس معاملے میں, اس کو اور بڑا کریں, اس دائرے کو اور بڑا کریں. یہ نماز کس چیز میں آتی ہے؟ عبادت کس چیز میں آتی ہے؟
دین میں احسنت، بالکل صحیح. دیکھیں خدا کہتا ہے اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ دین وہ وسیلہ ہے. دین میں کیا موجود ہے؟ واجبات. دین میں کیا ہے؟ محرمات. دین میں کیا ہیں؟ عبادات. کہا دین وہ راستہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. ہم نے کہا صحیح ہے، دین اسلام، ہم مسلمان، ہم مومن. اب ہم نے کہا کہ اگر دین میں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم کیا کریں؟ کوئی سوال، کوئی مسئلہ ایجاد ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ رسول اللہ سے کہتے تھے کہ رسول اللہ ابھی آپ کو نا یہ کفار جو ہیں ان سے جنگ لڑنی چاہیے. رسول اللہ کو کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی یہ جو کفار مکہ ہیں ان سے ابھی آپ کو جنگ لڑنی چاہیے. رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم سب کی بات درست ہے، لیکن ابھی وقت جنگ کا نہیں ہے، ابھی وقت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو. دیکھیں دین میں بہت سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان مسائل کو سمجھنے کے لیے خدا نے ہمارے لیے ہادیوں کا انتظام کیا. خدا نے ہمارے لیے ہادیوں کا انتظام کیا. دیکھیں آپ کو معلوم ہے خدا کی سب سے پہلی خلقت کون ہے؟ خدا نے سب سے پہلا انسان کس کو خلق کیا؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. حضرت آدم. حضرت آدم کون ہے؟ ہادی ہیں. ہادی یعنی کون؟ جو ہمیں ہدایت کرتا ہے. یعنی خدا نے ہمیں بھیجنے سے پہلے ہادی کا انتظام کیا. اور ہادی کیا کرتا ہے؟ آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. صحیح راستہ دکھاتا ہے کہ اس راستے پر آپ گامزن رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہو؟ اس دین پر تم گامزن رہ سکتے ہو. اگر ہادی کی بات سنتے رہو گے تو دین پر ہمیشہ ہمیشہ گامزن رہو گے. لیکن اگر مجھے معلوم ہو، دیکھیں آخری بات، پھر ربط مصائب پہ آتا ہوں. دیکھیں آخری بات، مجھے ہدف معلوم ہے کہ مجھے خدا تک پہنچنا ہے. ہدف معلوم ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ راستہ کیا ہے. راستہ کیا تھا؟ یہی دین اسلام. مجھے دین اسلام کے بارے میں بھی پتا ہے، مجھے ہدف بھی پتا ہے، مجھے دین اسلام بھی پتا ہے، اور تیسری چیز مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے اس میں میرے لیے ہادی ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں. لیکن ان سب کا جاننا صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ان سب کا جاننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک ہم ان پر ایمان نہ لے کے آئیں. جب ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو ایمان کا لازمہ ہے کہ ہم عمل کریں گے. خدا قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیوں ایمان اور عمل صالح کیوں ایک ساتھ خدا بیان کر رہا ہے؟ ہمارے دوست نے سورہ عصر پڑھی تھی، اس میں یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. اسی طریقے سے ہے کہ ایھا الذین آمنوا کے بعد، ایمان کے بعد فوراً خدا عمل کی بات کرتا ہے، عملوا الصالحات. دیکھیں ایمان کا لازمہ عمل ہے. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یقیناً عمل کرتے ہوگے. دیکھیں صرف انفارمیشن کے حد تک، صرف نالج کے حد تک ہمارے لیے ان باتوں کا معلوم ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. عمل کریں گے تو اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. سرزمین کربلا پہ دیکھیں آپ لوگوں نے کل مجھے بتایا، آپ سب نے کل بتایا کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ بڑے عمر والے صحابی نے شہادت دی ہے، قربانی پیش کیے. کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو کم عمری میں، یعنی کم سن ہیں، عمر کم ہے، لیکن مولا کی اطاعت کرتے ہیں. مولا کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے. اور جب شہادت نصیب ہوتی ہے، مولا متقیان امام علی علیہ السلام کے سر پر جب ضرب لگی، مولا متقیان کے سر پر جب ضرب لگی تو مولا نے کہا فزت ورب الکعبہ، کہ خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کب کامیاب ہوا؟ جب شہادت کی جانب بڑھے مولا علی. دیکھیں اسی طریقے سے کل ماشاءاللہ سے بارش ہوئی تھی، آج ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور آندھی کی صورت میں یہ ہوائیں چل رہی ہیں. اپنی اور ہماری مزید توفیقات کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں بس آپ کی خدمت میں یہ بس بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ کم عمری میں بھی، کم سینے میں بھی آپ اپنے امام کے کام آ سکتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور گفتگو کو سن رہے ہیں. دیکھیں آپ کی عمر کیا ہے، کسی کی 9 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 11 سال، کسی کی 12، کسی کی 13. سرزمین کربلا پہ ہمیں اسی عمر والے شہداء ملتے ہیں. ایک شہید کا کل ذکر کیا تھا، ان کی عمر کیا تھی؟ 11 سال. حضرت عبداللہ کتنے سال کے تھے؟ 11 سال. اور ان کے بڑے بھائی حضرت قاسم کی عمر کیا تھی؟ 13 سال. احسن. دیکھیں حضرت قاسم 13 سال کی عمر میں قربانی پیش کر رہے ہیں کہ جب مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا جاتا ہے. اب مولا حسن کی طبیعت ناساز ہے، مولا حسن کی طبیعت ناساز ہے. اب مولا وصیتیں کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ام فروا حضرت قاسم کو لے کے مولا حسن کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور مولا حسن اپنے سرہانے سے ایک تعویذ اٹھاتے ہیں اور حضرت قاسم کے ہاتھوں پر باندھ دیتے ہیں. دیکھیں ایک تعویذ اپنے سرہانے سے امام حسن اٹھاتے ہیں اور اپنے بیٹے قاسم کے ہاتھ پہ اس تعویذ کو باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ام فروا کہ جب بھی میرے بیٹے قاسم پہ کوئی مشکل وقت آئے، جب مشکل مرحلہ آئے تو قاسم سے کہنا اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لے. دیکھیں قاسم یہی تعویذ ہاتھ پہ باندھے باندھے بڑے ہو رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے یہی ہاتھ پہ تعویذ باندھتے ہوئے اب سرزمین کربلا پر موجود ہیں. حضرت قاسم سرزمین کربلا پر موجود ہیں، اصحاب شہید ہو چکے ہیں، بنو ہاشم کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب حضرت قاسم بار بار اپنے چچا کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چچا حسین مجھے اجازت دیجئے، اس نے جہاد طلب کر رہے ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہو سکوں. لیکن ہر بار مولا حسین منع کر رہے ہیں کہ اے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے تمہیں جانے دے سکتا ہوں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بار بار حضرت قاسم اصرار کرتے ہیں لیکن امام حسین منع کر دیتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت قاسم اب خیمے میں چلے جاتے ہیں اور خیمے پہ جا کے زمین پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے گھٹنوں پر اپنے سر کو رکھ کے گریہ کر رہے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں کہ ام فروا آتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا قاسم کیا ماجرا ہے. حضرت قاسم کہتے ہیں کہ نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میرے چچا مجھے جہاد کے لیے جانے نہیں دے رہے. اللہ اکبر. یہی گریہ و زاری کا عالم تھا، یہی مشکل مرحلہ تھا کہ قاسم کو اپنے بابا کی وصیت یاد آئی کہ جب بھی تم پر مشکل مرحلہ آئے اس تعویذ کو اپنے ہاتھ سے کھول کر پڑھ لینا. ایک مرتبہ حضرت قاسم تعویذ کو اتارتے ہیں، کھولتے ہیں تو حضرت قاسم کیا دیکھتے ہیں کہ بابا کی تحریر موجود ہے. جیسے ہی بابا کی تحریر کو دیکھتے ہیں اب لبوں پر مسکراہٹ چھاتی ہے. ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں مولا اب آپ کو مجھے میدان جنگ کی طرف روانہ کرنا ہوگا کیونکہ میں اپنے بابا کا سفارش نامہ لے کے آیا ہوں، میں اپنے بابا کی تحریر لے کے آیا ہوں. بس یہ سننا تھا اور اس تحریر کو دیکھنا تھا کہ جو یہی حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا لیکن کسی لاشے پر حسین کو غشی تاری نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی اپنی بھائی کی تحریر کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی حسن کی لکھائی کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ قاسم کو اپنے گلے سے لگا کر مولا حسین اتنا روتے ہیں
ہیں کہ غشی طاری ہو جاتی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک وقت ایسا آتا ہے اب مولا حسین اپنے ہاتھوں سے قاسم کو تیار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تلوار دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سواری پر سوار کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ کی سمت بھیجتے ہیں. اب قاسم جب میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو یہ علی ابن ابی طالب کا پوتا، یہ حسن مجتبی کا بیٹا اس طریقے سے جنگ لڑتا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے حضرت قاسم علیہ السلام 40 کے قریب ظالموں کو فنار کرتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک لعین بڑی خاموشی سے چھپ کے ایک مرتبہ پیچھے سے اپنی تلوار نکالتا ہے اور حضرت قاسم کے سر پہ بالکل اسی مقام پر وار کرتا ہے جہاں پہ ملعون ابن ملجم نے امام علی کے سر پہ وار کیا تھا. اب حضرت قاسم سواری پر سنبھل نہیں پاتے، منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں، اپنا آخری سلام اپنے مولا و آقا چچا کو بھیجتے ہیں کہ آخری سلام قبول کیجئے. جیسے ہی مولا حسین حضرت قاسم کی آواز سنتے ہیں تو بہت تیزی سے ایک شکاری باز کی مانند قاسم کی جانب روانہ ہوتے ہیں. جب وہاں پہ قاسم کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں ایک ملعون وہیں پر کھڑا ہے، چاہتے ہیں اس ملعون کو فنار کریں. امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار سے اس ملعون پہ وار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ ملعون اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتا ہے اور ان کے ہاتھوں پہ جب وار ہوتا ہے تو چلاتا ہے اے سپاہیوں میری مدد کو آؤ. جب سپاہیوں نے یہ سننا تھا دشمن گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے قاسم کی جانب آتے ہیں. قاسم کا لاشا زمین پر ہے، گھوڑوں کی ٹاپے قاسم کا حسینہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے. میں نے سرشیب سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا. وہ جو درار کے موقع مجھے بخشتے تھے، وہ جو درار کے موقع مجھے بخشتے تھے، ان کو بے سے اتار